بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. سن 1442 ہجری اختتام کو پہنچا اور سن 1443 ہجری کا آغاز ہوا۔ ہلال محرم کے ساتھ نیا نصاب اعضاء شروع ہوتا ہے۔ یوں تو اس پورے کرۂ ارض پر کوئی ساعت ایسی نہیں گزرتی، کوئی آن ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں کہیں نہ کہیں فرش اعضاء بچھا ہوا نہ ہو اور صف اعضاء روشن نہ ہو۔ لیکن محرم کے آغاز کے ساتھ یقیناً ہر سال ایک نیا نصاب اعضاء شروع ہوتا ہے، اور یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں کہ اس نصاب اعضاء کی بنیادی محوری کتاب، نصابی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہماری نصابی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا یہ مدرسہ ایسا ہے جس پر پورے کرۂ ارض پر بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ممبروں سے مسلسل قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، مگر صرف قراءت نہیں ہوتی، صرف الفاظ قرآن کو دہرایا نہیں جاتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دل و جان کے ساتھ معنی قرآن تک پہنچا جائے۔ اس مدرسے کی یہی خصوصیت ہے کہ دل و جان کے ساتھ معنی قرآن تک پہنچا جائے، مقصد قرآن تک پہنچا جائے۔ اس مرتبہ مسجد ایرانیان کے منتظمین نے اور ہمارے بعض مخلص احباب نے متوجہ کیا، اور ان کے متوجہ کرنے پر یہ عنوان میں نے انتخاب کیا کہ عنوان گفتگو ہی قرآن اور حسین رہے۔ یہ عنوان اس لحاظ سے بھی وقت کی ضرورت ہے کہ ادھر کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں بعض حضرات کی شرانگیزیوں کی بنا پر بعض شریر طبیعتوں کے شرپسندانہ رویوں سے قرآن مجید کے تعلق سے کچھ بحثیں چھڑ گئی ہیں۔ حالانکہ یہ نئی بحثیں نہیں ہیں، یہ بحثیں بہت پرانی ہیں، اور یہ لوکل ہیں بھی نہیں، یہ بحثیں کہیں اور سے ڈکٹیٹ کی جاتی ہیں، ان کے سیاسی اہداف اور مقاصد ہیں۔ لیکن پھر بھی میڈیا
ایک ایسی چیز ہے، پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کم معلومات رکھنے والے افراد، کمزور طبیعتوں کے افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مدرسہ اعضاء کو اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ مکتب اعضاء کو اعلان کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کی شان میں کوئی گستاخی قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ مکتب ہے کس کا مکتب؟ یہ مکتب اس کا ہے جس کے بابا نے پیدا ہونے کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت کی، اور خود جس نے قتل ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کی۔ یہ مکتب ہے کس کا مکتب؟ جس نے نوک نیزہ پر مسلسل قرآن کی تلاوت کی، مسلسل تلاوت کی۔ لفظ مسلسل یاد رکھیے گا اور اس کی دلیل مجھ سے طلب کر لیجیے گا۔ جب موقع ہوا تو آیات کی تلاوت کی، اور جب موقع ہوا تو تفسیر کو بیان کیا۔ اور یہ جملہ بھی اس فقیر کا یاد رکھیے کہ اگر ایک خاص زاویے سے دیکھیے تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورا واقعہ کربلا وجود ہی میں کیوں آیا۔ واقعہ کربلا برپا اس لیے ہوا کہ منکر وحی قرآن سے بیعت طلب کر رہا تھا۔ جو خود منکر وحی تھا وہ قرآن سے بیعت طلب تھا، تو واقعہ کربلا وجود میں آ گیا۔ اس سلسلہ مجالس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید سے متعلق ایسے کلیات بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ بعد میں مسلسل آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں، جستجو کرنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے عناوین موجود ہوں، راہیں کھلی ہوئی ہوں۔ خدا اور خدا والوں تک پہنچنے کے لیے راستے ہمیشہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیشہ، ہر آن۔ جو حضرات قرآن مجید سے آشنا ہی نہیں ہیں ان کے لیے برائے تعارف یہ عرض کروں کہ قرآن مجید صرف ایک بے جان کتاب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید مجموعہ ہے، بظاہر مجموعہ ہے اس کلام الہی کا جو بطور معجزہ خطیب قرآن، معلم انسانیت، پیغمبر اسلام، نبی خاتم، در یتیم عبداللہ، پروردہ آغوش پاک ابو طالب، حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا۔ وہ کلام خدا جو بطور اعجاز، بطور تحدی رسول اسلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اس کا نام ہے قرآن۔ اگر یہی ایک نقطہ، ایک لفظ اس تعریف کا ذہن میں ہو، اگرچہ ہر ٹکڑا اس تعریف کا مدعا پر ثبوت اور اثبات پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں کو شبہ ہے کہ اس قرآن مجید میں کسی نے کوئی ایک
یا چند آیتیں بھی اپنی طرف سے اضافہ کر دیں، اس کے لیے ایک لفظ سب سے پہلے، اگر وہ دائرہ اسلام میں سے، اگر وہ یہ بھی مدعی ہے کہ کلمہ گو ہے، اگر وہ یہ بھی مدعی ہے کہ وہ کسی شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس تعریف میں لفظ معجزہ ہے۔ معجزہ خدا کی طرف سے جو معجزہ بن کر آئے جو شے، اس میں مخلوق کسی بھی صورت سے اپنا دست تصرف داخل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ کوئی شے معجزہ ہو خدا کی طرف سے اور مخلوق اس میں تصرف کر سکے؟ یہ ممکن کیسے؟ ذرا کلیات پہ غور کر لیجئے۔ ایک طرف آپ کا عقیدہ یہ معجزہ ہے، اور ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی اور نے تصرف کیا۔ تناقض ہے اس میں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شے معجزہ ہو اور پھر اس میں کوئی غیر خدا تصرف کر سکے۔ تو یہ ذہن عالی سے نکال دیں، کہیں نہ کہیں یا جہالت ہے، سفاہت و حماقت ہے، اور یا پھر جہنم کی راہ دکھانے والی سیاست ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی تصرف کر سکے کوئی انسان۔ یہ معجزہ ایسا تھا اور ایسا ہے کہ اس میں خود خطیب قرآن، جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، ان کو بھی بحیثیت بشر حق تصرف نہیں تھا۔ اللہ کے کلام میں مصطفیٰ کو حق تصرف نہیں تھا۔ مصطفیٰ پیغمبر تھے، مصطفیٰ پیغمبر تھے، اس پیغام کو، اس پیام کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ اس میں کمی اور بیشی وہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ جس کلام میں مصطفیٰ کمی اور بیشی نہ کر سکیں، اس میں کوئی اور کیا کمی اور بیشی کر سکتا ہے؟ مقام تعارف میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید بہت عظیم حقیقت ہے، اس سے کہیں عظیم تر، جتنا آپ گمان کر سکتے ہیں یا قیاس کر سکتے ہیں۔ اور اسی بنا پر اس کتاب کے نام بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ پہلا تعارف کسی شے سے اس کے نام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اگر لوگ قرآن مجید سے تعارف حاصل کرنا چاہیں، قرآن مجید کا تعارف حاصل کرنا چاہیں، تو ان کے سامنے میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ علوم القرآن میں ایک مستقل علم ہے جس کا نام ہے علم اسماء القرآن، قرآن کے ناموں کا علم۔ اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کے ناموں کا علم بجائے خود بہت سے علوم کا دروازہ ہے، چونکہ اس کے ہر نام سے ایک علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ مشہور نام اس کا قرآن ہے، لیکن شمار کرنے والوں نے اس کے تقریباً 124 125 تک نام شمار کیے ہیں اور کتابوں میں مدون کیے ہیں۔ ان ناموں کے دلائل، ان ناموں کے براہین، ان ناموں کی روشنی میں قرآن مجید کی معنویتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ کسی بھی عظیم حقیقت کے ساتھ آپ پائیں گے۔ خود سب سے بڑی عظیم حقیقت، حقیقت الحقائق، حقیقت الحقائق، سب سے بڑی حقیقت، جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ وہ خود ذات باری تعالی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی سب سے عظیم ہے، بلکہ وہی ایک ذات ہے کہ جو ہے، باقی تو سب اس کے عطا کردہ فیض وجود سے ہیں۔ وہی ایک ذات ہے کہ جو ہے۔
تو اس ذات گرامی کے نام کتنے ہیں؟ مشہور روایت ہے، تقریباً ہر مسلمان کے کانوں تک یہ روایت پہنچی ہوگی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اور جو ان ناموں کا احصاء کر لے وہ گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب یہاں پر موقع نہیں ہے کہ میں اس فقرے کی وضاحت کر سکوں احصاء سے مراد کیا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت تو ہوتا ہے کہ اس کے 99 نام ہیں، جو نام اس فہرست میں موجود ہیں۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، مبدئ ہے، معید ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، بہت سے نام ہیں اس کے، 99 نام شمار کر لیں۔ یہ تو ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ اور اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح ذات گرامی نامتناہی ہے، اسی طرح اس کے اسماء نامتناہی ہیں۔ اصول کافی میں ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بار انتر صلوات پڑھیں۔ امام سے یہی سوال کیا گیا نام گرامی حق سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے نام تو 4000 ہیں۔ یہاں بھی 4000 سے مراد عدد 4000 نہیں ہے جس میں 4 کے آگے 3 0 ہوتے ہیں، مراد ہے کہ اللہ کے نام بہت ہیں، ہزاروں ہیں، بہت ہیں اللہ کے نام، اور جتنے بھی نام ظاہر ہو جائیں اس سے کہیں زیادہ وہ نام ہوں گے جو پردہ غیب میں رہ جائیں گے۔ نام، خیر یہ بحث ایک اعتبار سے شرعی بھی ہے اور ایک اعتبار سے حکیمانہ اور فلسفیانہ بھی ہے، علم عرفان سے تعلق بھی رکھتی ہے، علم حکمت سے تعلق رکھتی ہے، علم کلام سے بھی، اور بعض فقہی مباحث سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ تو ہر شخص اپنے اپنے زاویے سے اور اپنے علم اور اپنے فن کی روشنی میں اس مقام پر گفتگو کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ حقیقت الحقائق ہے جس کے بہت نام ہیں۔ بہت نام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ عظیم ہے، چونکہ وہ عظیم ہے اس لیے اس کے نام بہت ہیں۔ یہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، نام کی کثرت صاحب نام کے شرف پر دلالت کرتی ہے، صاحب نام کی عظمت پہ دلالت کرتی ہے نام کی کثرت۔ جس طرح اس خدائے واحد و احد و فرد و صمد و یکتا و یگانہ کے نام بہت ہیں، اسی طرح اس کے رسول کے نام بہت ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام بھی بہت ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آپ کے متعدد نام ہیں، القاب ہیں، روایات میں آپ کے متعدد نام ہیں اور القاب ہیں۔ سب سے مشہور لقب آپ کا، سب سے مشہور اسم گرامی تو محمد ہے، اور اس میں بھی ایک شان نام خداوندی کی یہ ہے کہ نام خدا اللہ بھی ایسا ہے کہ جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اور نام گرامی محمد بھی ایسا نام ہے جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اب یہ نقطے کے ہونے اور نہ ہونے میں کیا راز ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
حضرت پیغمبر گرامی کے نام بہت ہیں، جن میں سے مثلاً ایک نام آپ کا مصطفیٰ بھی ہے۔ مصطفیٰ لقب ہے، لیکن اب مطلقاً مصطفیٰ جب کہیے تو ذہن کہیں اور نہیں جاتا، صرف ایک ہستی کی طرف جاتا ہے، اور وہ ذات گرامی ہے، نبی خاتم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا یہ لقب قرآن مجید کی آیتوں سے بھی مستنبط ہو سکتا ہے، لیکن عالم اثبات میں جب ہم دیکھتے ہیں عربی زبان و ادب اور لٹریچر میں، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے پہلے یہ لقب آپ کے نام گرامی کے ساتھ جس نے استعمال کیا ہے وہ ذات گرامی ہے جو سب سے پہلی ذات ہے نعت پیغمبر کہنے والی۔ اب یہ مورخین ادب عربی سے پوچھئے کہ سب سے پہلے رسول پاک کی نعت کس نے لکھی خدا کے بعد؟ سب سے پہلے تو نعت پیغمبر خدا ہی نے لکھی ہے، وہی اصل میں ناعت پیغمبر ہے۔ پہلا اور آخری ناعت رسول تو خود خدا ہے۔ خدا کی ثنا و صفت بیان کرنے والا کوئی تلاش کیا جائے تو مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی ثنا و صفت بیان کرنے والا کوئی تلاش کیا جائے تو خدا ہے، اور پھر ان دونوں کی ثنا و صفت کوئی بیان کرنے والا تلاش کیا جائے تو سوائے مرتضیٰ کے اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تو عزیزان گرامی، حضور کے اسماء مبارکہ بھی بہت ہیں، چونکہ حضور کی ذات عظیم ہے، اور حضور کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، کیونکہ یہ ہمارے یہاں تو بالکل مسلم حقیقت ہے کہ حضور کے تعلق سے یہ مصرع جو مشہور ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ حضور سے خطاب کر کے ہم کہتے ہیں، اور مولا سے جب خطاب کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی کے بعد علی سب سے بزرگ ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اس سے پہلے ایک موقع پر یہی مصرع اسی انداز سے میں نے عرض کر دیا تھا، تو بعض حضرات کو گراں گزرا تھا اور توبہ استغفار کی دعوت مجھے دینے لگے تھے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ حسین اور قرآن کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ۔ حسین موضوعیت بھی رکھتے ہیں ہماری گفتگو میں، لیکن ایک علامتی حیثیت بھی ہے، پورے مکتب، پورے خانوادہ نبوت کی نمائندگی کرتے ہیں حسین۔ تو اس اعتبار سے یہ عرض کر دوں یہیں پر ٹھہر کر، بعد پیغمبر حضرت علی سے کسی کو بھی برتر سمجھنا تکذیب قرآن ہے۔ رسول اللہ کے بعد فوراً اگر علی کو تسلیم نہ کیا جائے اور علی سے برتر کسی کو بھی تسلیم کیا جائے تو یہ قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ ذات اور اس کے نفس کا تعلق خیال میں رہے۔ قرآن نے علی ابن ابی طالب کو کس درجے پہ رکھا ہے؟ نفس رسول۔ آیت مباہلہ یاد ہوگی آپ سب کو؟ آیت مباہلہ اگر یاد ہے، اور آیت مباہلہ میں کہا گیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو یہاں انفسکم کا اطلاق اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر ہو رہا ہے، اس کا مطلب علی نفس رسول ہیں۔ کون ہے اس پوری خلقت میں؟ کون ہے جماعت صحابہ میں؟ کون ہے جماعت انبیاء میں جو محمد کے برابر ہو؟ اور جب کسی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نفس محمد کہے، اس سے افضل کسی کو بھی تسلیم کرنا تکذیب قرآن ہے۔
قرآن کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور جو قرآن کو جھٹلانے کا مرتکب ہو وہ اپنا انجام خود ہی سوچ لے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی عظیم ہے، اللہ کے نام بھی بہت ہیں۔ سرکار رسالت مآب کی ذات گرامی عظیم ہے، ان کے نام بھی بہت ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی عظیم ہے، ان کے بھی نام بہت ہیں۔ اب وہ جواب تو یاد ہی ہوگا آپ حضرات کو، چونکہ میں خود عمدن مکرر عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں، یہ ایک عجیب و غریب مغالطہ دیا جاتا ہے، یہ کوئی جینوین کوشچن تھوڑی ہے، مغالطہ دیا جاتا ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کے قائل ہیں تو بتائیے قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ مغالطہ ہے۔ یا اماموں کے تعلق سے کہ 12 اماموں کے نام قرآن میں کیوں نہیں ہے بتائیے، یہ صرف مغالطہ ہے، یہ علمی سوال نہیں ہے، یہ علمی سوال ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے علمی سوال نہیں ہو سکتا کہ جب عہدہ مستقبل کا ہو تو ماضی کے ڈاکومنٹ میں نام نہیں لکھا جاتا، صفات ہی لکھے جاتے ہیں۔ عہدہ مستقبل سے متعلق ہے، اور جو دستور تیار کیا جا رہا ہے وہ ماضی میں ہے، تو مستقبل میں عہدے کے مستحق افراد کا نام نہیں لکھا جاتا، صفتیں لکھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ نام رکھ لینا بہت آسان ہے، صفتیں پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات نام رکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن صفتیں پیدا کرنا بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ تو خود امیر المومنین علیہ السلام کے کتنے نام ہیں قرآن مجید میں؟ سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک۔ بائے بسم اللہ بھی نام گرامی ہے علی، بائے بسم اللہ خود آپ نے اعلان فرمایا، تو بائے بسم اللہ نام گرامی ہے علی۔ صراط مستقیم حسب تعویل نام گرامی ہے علی۔ صالح المؤمنین نام گرامی ہے علی۔ امام الکتاب مبین نام گرامی ہے علی ابن ابی طالب۔ اذن واعیہ نام گرامی ہے علی ابن ابی طالب۔ ایمان، ذکر، نہ جانے کتنے نام ہیں علی ابن ابی طالب کے قرآن مجید میں، قرآن مجید میں۔ اور اس کا جواب پھر یہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں پہلے، اور آپ حضرات کو یاد ہوگا، جب بھی کوئی کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے؟ ہر سورے میں موجود ہے، ہر سورے میں موجود ہے۔ اس کثرت سے ہے نام علی قرآن مجید میں کہ آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ جس طرح حق سبحانہ و تعالی جو صاحب کلام ہے اس کے نام بہت ہیں، جس طرح پیغمبر خاتم جو حامل کلام ہیں ان کا نام بہت ہے، جس طرح امیر المومنین جو محافظ کلام ہیں ان کا نام بہت ہے، اسی طرح خود اس کلام کا نام بہت ہے۔ قرآن ایک نام ہے، فرقان ایک نام ہے، کتاب ایک نام ہے، ذکر ایک نام ہے، نور ایک نام ہے، شفا ایک نام ہے۔ بہت نام ہے قرآن مجید کے، خود قرآن مجید میں اور روایات میں۔ اور ہر نام صرف مترادف نہیں ہے، بلکہ
اس کی معنویتوں میں مختلف جہات کی دلالت رکھتا ہے۔ قرآن اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہے، قرآن نام جامعیت کے لحاظ سے، یہ محکمات و متشابہات کا جامع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام معجزات قولیہ کا جامع ہے۔ کئی حیثیتوں سے، جامعیت کی بھی کئی حیثیتیں ہیں، تمام حیثیتوں کا جامع قرآن ہے۔ فرقان کس حیثیت سے نام ہے؟ فرقان اس حیثیت سے ہے کہ قرآن مجید میں جو محکمات ہیں ان محکم آیتوں کے لحاظ سے قرآن مجید کو فرقان کہا گیا، اس لیے کہ وہ حق و باطل میں واضح فرق قائم کرنے والا ہے، وہ نور و ظلمت میں فرق کرنے والا ہے، وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے، وہ حق اور باطل میں واضح تفرقہ کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے فرقان ذکر کس اعتبار سے ہے، کتاب کس اعتبار سے ہے، اسی طرح بہت تفصیلات ہیں جن کی ظاہر آج بیان میں گنجائش نہیں ہے، لیکن جو حضرات بھی قرآن مجید سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ علوم القرآن کی طرف توجہ فرمائیں اور قرآن مجید کے اسماء سے پہلے مانوس ہو جائیں۔ کتنے نام ہیں قرآن کے، پھر قرآن مجید کے مضامین اور قرآن مجید کے مقاصد اور اہداف کی بات آئے گی۔ قرآن مجید کے عظیم مقاصد کیا ہیں، قرآن مجید کے اہداف کیا ہیں، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، قرآن مجید کا دیا ہوا نظام کیا ہے۔ پہلے قرآن مجید کے تعلق سے معلومات تو پیدا کریں، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا تو سیکھیں، اور پڑھنے کی عبادت مستمر اختیار تو کریں، تلاوت قرآن کریں تو صحیح۔ اب ایسے افراد سے کیا گفتگو کی جائے جو ایک دو سطریں صحیح اردو نہیں پڑھ سکتے، ان سے کیا گفتگو کی جائے کہ قرآن مجید کی عظیم حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے، اور چونکہ چھڑا ہوا موضوع ہے تو انشاءاللہ اس عشرے میں ہم گفتگو کریں گے قرآن اور حسین کے عنوان سے۔ قرآن اور حسین ان دونوں ناموں میں عجیب و غریب تعلق ہے۔ خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن یعنی حسین، حسین یعنی قرآن، اور سیرت و سوانح حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کو تاریخ کی روشنی میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت کچھ نظر آئے گا آپ کو، لیکن یہ یاد رکھیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کو اس طرح گزارا ہے، اور ہر قدم پر اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی ہدایت کی ہے کہ گویا آپ یہ پیغام دیتے گئے ہیں کہ دیکھو ہماری سیرت درباری مورخوں کے بیانات کی روشنی میں مرتب نہ کرنا، ہماری سیرت مرتب کرنا ہو تو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں مرتب کرنا۔ جب آپ علوم قرآن میں آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس وقت کے بڑے بڑے عرفاء، علماء، فقہاء، محدثین قرآن مجید کے معانی دریافت کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مثلا ایک مشہور نام ہے حضرت حسن بصری
صوفیہ کے سلسلے میں بھی ان کا نام آتا ہے، محدثین و معلمین اخلاق کی فہرست میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ متعدد روایتیں ہیں ان سے کہ اکثر جب مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ رجوع کرتے تھے کس کی طرف؟ حضرت امام ابو عبداللہ الحسین کی طرف۔ اس وقت جو روایت ذہن میں آ رہی ہے اس کو ذکر کر دوں۔ یہ خط ہے جو حضرت حسن بصری نے حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کو لکھا ہے، اور کیا دریافت کیا ہے اس میں؟ لفظ صمد کے معنی۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید آپ حضرات کو سب کو یاد ہوگا، بلکہ بہت سے غیر مسلم حضرات کو بھی یاد ہے۔ میں نے خود سنا ہے، بہت سے حضرات کی زبان سے میں نے یہ سورہ سنا ہے، ایک دو نہیں، یعنی بہت سے جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ مختصر سا سورہ ہے، اور یہ جو غیر مسلم حضرات سے میں نے سنا اس کا کئی سبب ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو نظام تعلیم تھا اس میں قومی یکجہتی کا کہیں زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اس سے جتنا آج رکھا جاتا ہے انگریزوں کے آنے کے بعد سے، کیونکہ انگریز تو چلے گئے لیکن انگریزوں کے چھوڑے ہوئے بہت سے شوشے ابھی باقی ہیں۔ تو اس وقت جو انسانی یکجہتی تھی، جو اخلاقی یکجہتی تھی نصاب تعلیم میں، نظام تعلیم میں، اس پر کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، اور میرا تو ذکر اہل بیت پہلا عشق ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا عشق ہے وہ تعلیمات ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت نظام تعلیم کتنا صالح، کتنا پاکیزہ، کتنا انسانی اقدار سے لبریز تھا اس بھارت، اس ہندوستان کا نظام تعلیم۔ ایک ہندو پنڈت بیٹھ کر ہندو مسلمان سب کو ہندی بھی پڑھاتا تھا، سنسکرت بھی پڑھاتا تھا، عربی بھی پڑھاتا تھا، فارسی بھی پڑھاتا تھا، اور ایک مسلمان مولوی بیٹھ کر ہندو مسلمان سب کو سنسکرت بھی پڑھاتا تھا، ہندی بھی پڑھاتا تھا، فارسی بھی پڑھاتا تھا، عربی بھی پڑھاتا تھا، انسانی اقدار بھی پڑھاتا تھا۔ تو یہ جو کلچر تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر نظام تعلیم میں تفریق نہیں تھی، مذہب کے نام پر سماج میں کوئی نفرت نہیں تھی، ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے بحیثیت انسان کے، یہ قدریں آج بھی لازمی ہے کہ ہم ان قدروں کو فروغ دیں۔ اگر ہم نے فروغ نہیں بخشا، فروغ نہیں دیا ان قدروں کو، تو ہم پورے عالم انسانیت کے سامنے گنہگار ہوں گے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں تو صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے غیر مسلم حضرات سے میں نے قرآن مجید کے بہت سے سورے سنے، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن مجید میں جو لفظ کافر ہے وہ کتنا پاک و پاکیزہ لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کے پازیٹیو میننگ سے واقف تھے لوگ، اس کے گرد یہ جو سیاسی شوشے چھوڑے جاتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن پاک تھے، لوگ جانتے تھے کہ کافر کے معنی کیا ہیں، مومن کے معنی کیا ہیں، اور اسی لیے نہ جانے کتنے ہندو پنڈت حضرات قرآن مجید کا احترام کرتے تھے۔ اور دیکھیے ایک بات عرض کروں، میں خود میں ہر اس کتاب کا احترام کرتا ہوں جو منسوب ہے آسمان کی طرف۔ میرے سرہانے قرآن مجید بھی ہے، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اور دوسری کتابیں بھی ہیں۔ میں گیتا کا بھی بہت احترام کرتا ہوں،
ویدوں کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے ایک روحانی بزرگ سے سیکھی، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میرے سامنے وہ اٹھے، انجیل اٹھائی اور انہوں نے اس طرح بوسہ دیا اسے جیسے قرآن کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد نکال کے مجھے انجیل میں سے ایک دو آیتیں سنائیں۔ میں نے کہا آپ نے بہت احترام کے ساتھ سنایا۔ کہا دیکھو یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، مگر اس میں اگر ایک بھی آیت موجود ہے خدا کی طرف سے آنے والی تو اس آیت کی بنا پر اس کو بوسہ دیتا ہوں اور احترام لازم سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک بھی آیت اگر موجود ہے توریت میں، جبکہ ایک سے زیادہ موجود ہیں، خود میرے پاس عبرانی زبان میں توریت موجود ہے اور اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جس میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، اور جس میں خمسہ نجبہ کا تذکرہ ہے، اور جس میں 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ کوئی صحیفہ آسمانی ایسا نہیں ہے جو نام محمد اور اہل بیت محمد سے خالی ہو۔ کوئی صحیفہ ایسا نہیں جس میں نام مصطفیٰ نہ ہو، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام مرتضیٰ نہ ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ آپ کی چاہت اور رب کی مشیت بہت فرق ہے دونوں میں۔ سریر خامہ مشیت کچھ اور ہے، اور فریاد ذہن انسانی کچھ اور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہرحال ہر اس کتاب کا احترام کریں جو اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اگر اس میں ایک دو جملے بھی وہ اصلی موجود ہیں تو تمام عالم انسانیت کے لیے وہ کتاب سر پر رکھنے کے لائق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے مطابق، ہمارے نقطہ نظر سے ہر کتاب کے لیے اب آج میزان قرآن مجید ہے۔ بحثیں آئیں گی انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا، موقع نے وقت نے ساتھ دیا تو گزارش کروں گا۔ قرآن مجید اور سیرت معصوم، قرآن مجید اور سیرت ابو عبداللہ الحسین، قرآن مجید اور سیرت حضرت فاطمہ زہرا، قرآن مجید اور سیرت حسنین امام حسن اور امام حسین، قرآن مجید اور سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان تمام سیرتوں میں وحدت کا رشتہ ہے۔ قرآن یعنی محمد، محمد یعنی قرآن، قرآن یعنی علی، علی یعنی قرآن، قرآن یعنی زہرا، زہرا یعنی قرآن، قرآن یعنی حسن، حسن یعنی قرآن، قرآن یعنی حسین، حسین یعنی قرآن۔ اسے خطابت نہ سمجھیے گا، صرف میں بہت آہستہ لہجے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عنوانات قائم کر رہا ہوں صرف۔ یہ عنوانات ہیں، ان پر غور کیجیے گا، تحقیق کیجیے گا، جستجو کیجیے گا، اور ایک بات کا خیال رکھیے گا، آئندہ کبھی تحریف قرآن کی بات نہ کیجیے گا۔ یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہے خاص اس مجمع کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس بیان کی معنویت دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے امیر المومنین کے بارے میں؟ امام ہیں یا نہیں؟ امام ہیں نا۔ آپ کے مذہب میں، آپ کے مسلک میں توحید اور نبوت کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ امامت، اور بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے۔ توحید، نبوت مصطفیٰ، اور پھر امامت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس امامت کا تقاضا کیا تھا؟ حضرت امیر المومنین امام تھے، امام ہیں، اور ہمیشہ امام رہیں گے۔ امامت کی صفت آپ کی ذات سے جدا ہو نہیں سکتی۔ آپ کی
ذات اور امامت میں گویا وحدت کا تعلق ہے۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ امام نے خزانہ نہیں بچایا، امام نے اپنا ظاہری تخت خلافت نہیں بچایا، امام نے خود اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو نہیں بچایا، پھر کیا بچایا جس کی بنا پر امام کہلاتے ہیں؟ امام ہونے کی حیثیت سے کس چیز کی حفاظت کی؟ امام ہونے کی حیثیت سے جواب بس ایک ہے، امام ہونے کی حیثیت سے جس چیز کا بچانا آپ کی ذمہ داری تھی، ممکن نہیں ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے اس میں تحریف ہو جائے۔ یعنی امیر المومنین کے رہتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے ناممکن۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے رہتے ہوئے دین میں تحریف ہو جائے ناممکن۔ جب دنیاوی امانتوں کا خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا تھا، وہ بھی مشرکوں کی امانت، کافروں کی امانت، کہ جب مکے سے ہجرت کر رہے تھے تو امانتیں کس کی تھیں آپ کے پاس؟ کافروں کی، مشرکوں کی۔ اس امانت کی حفاظت اور اس کو صاحب امانت تک پہنچانے کے لیے اپنی جگہ جانشین اور اپنے بستر پر چھوڑ کر کسے گئے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ اور حضرت وصی حق، وصی برحق امیر المومنین علیہ السلام نے ہر ایک کی امانت اس کو ویسے ہی سونپی۔ رسول اللہ نے مشرکین اور کافرین کی امانتیں حضرت کے سپرد کی اور ان تک حضرت نے پہنچائیں۔ اگر کسی امانت کے تعلق سے رسول اللہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں تو یہ ممکن کیسے ہے کہ اللہ کی امانت رسول اللہ بغیر کسی حفاظت کا اہتمام کیے ہوئے چلے جائیں؟ اللہ کی امانت تھی یہ قرآن، اللہ کی امانت تھا یہ دین، اس لیے اس دین کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ اور آپ نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ ممکن نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب کے رہتے ہوئے قرآن مجید میں کوئی تحریف کر دے، اور ممکن نہیں تھا کہ ذریت مصطفیٰ، ذریت سیدہ زہرا، نسل امیر المومنین سے ہونے والے اماموں کے رہتے ہوئے کوئی قرآن مجید میں تحریف کر دے۔ سب ہو سکتا تھا، مگر قرآن میں تحریف ہوتی تو پھر علی کی تلوار نیام میں نہیں رہ سکتی تھی، یہ سب کو معلوم تھا۔ وقت کم ہے بلکہ گزر گیا، اس لیے یہ بیان تشنہ رہا جاتا ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تاریخ اور حدیث کی تحقیقی اور مطالعاتی ایک طویل جد و جہد کے بعد عرض کر رہا ہوں، خلاصہ مطالب عرض کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کے رہتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے، کوئی آیت کم ہو جائے، کوئی آیت بڑھا دی جائے، یہ ممکن نہ تھا۔ اور ایک چیز اور بس تیزی سے حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ آج بھی پوری دنیا میں بہت سے میوزیم، بہت سی لائبریریاں ہیں۔ ان لائبریریوں اور ان میوزیمز میں جائیں اور آپ تلاش کریں تو بہت سے ایسے نسخے مل جائیں گے قرآن مجید کے لکھے ہوئے، ہرن کی کھال پر یا دوسرے اور ان وسائل پہ جو اس وقت استعمال ہوتے تھے تحریر کے لیے، اور وہ منسوب ہے نسخے کہ یہ نسخہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حسین شہید کربلا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ امام زین العابدین کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ حضرت امام علی رضا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نسخے موجود ہیں، مجھے اور کسی بڑے نام کا پتہ نہیں ملا جن کو تخت اور خزانے اور تاج اور خلافت سے اور سیاست سے تعلق ہو، وہ قرآن سے عشق کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ گھرانہ تھا جسے اہل بیت نبوت کہیے یا اہل بیت قرآن، تمام اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ خود اپنے قلم مبارک سے، اپنے دست مبارک سے قرآن کے نسخے تیار کر گئے۔ ان نسخوں کو جمع کر لیجئے اور دیکھ لیجئے، کوئی تحریف ملتی ہے، کوئی تبدیلی ملتی ہے، کوئی اختلاف ملتا ہے کسی نسخے میں؟ تو کسی بھی اعتبار سے آپ قرآن مجید کی تاریخ اور تدوین پر غور کریں، اور یہ تو نسخوں کی بات کر رہا ہوں، اصل تدوین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی نگرانی میں، دست مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مکمل ہو چکی تھی۔ قرآن کو منتشر آیتوں کی شکل میں چھوڑ کر مصطفیٰ نہیں گئے تھے، مدون کتاب کی شکل میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور اس کے دلائل بھی بہت ہیں، ایک دو نہیں، بہت سی دلیلیں ہیں اس پر۔ مثلا وقت گزر چکا لیکن ایک مثال بس عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سی روایتیں ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کا یہ ثواب ہے، سورہ یاسین پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ بقرہ پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ آل عمران پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، سورہ کہف پڑھو گے تو یہ ثواب ہے۔ اگر سورے مرتب مدون مشخص موجود نہیں تھے تو کس مجموعہ آیات کی طرف اشارہ تھا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر یہ سب ترتیب بعد میں ہوئی سورے مرتب، سوروں میں آیتوں کی تعداد مرتب، آیتوں کی ترتیب مرتب، سوروں کی ترتیب مرتب، سوروں کی گنتی مرتب، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بدست علی مکمل کر کے گئے تھے۔ کتاب مرتب تھی، کتاب مدون تھی۔ اس کتاب کو کسی اور نے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی برسر اقتدار جماعت نے مرتب نہیں کیا ہے۔ یہ بحث بالکل جدا گانا ہے، بس اب وقت ختم ہو گیا۔ یہ کتاب ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں ہے، اور قیامت تک ممکن نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی تحریف ہو جائے، اس لیے کہ جان قرآن موجود ہے ابھی۔ اور کیا رشتہ تھا ان میں اور قرآن میں؟ جو جملہ ابھی میں نے عرض کیا تھا، بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے، نو کے نیزہ پہ سر بلند کر دیا جائے، اور پھر بھی زبان کھلے تو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ آج پہلی مجلس ہے، سن 1443 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس ہے۔ عموماً مقام مصائب میں ہمارے بزرگوں نے جو دستور قائم کیا ہے، جو سلیقہ برتا ہے، وہ یہ کہ اس طرح 10 مجلسوں میں واقعات کو مختصر طور پر بیان کر دیا جائے کہ واقعہ کربلا بھی محفوظ ہو جائے اور ہر سال سامعین کے ذہنوں میں تازہ ہوتا رہے، نئی نسلوں کے سامنے بیان ہوتا رہے۔ چنانچہ آج عموماً آقا حسین کا مدینے سے سفر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ سن لیا، مدینے سے سفر؟ آقا حسین کے لیے مدینے سے سفر، آقا حسین کے لیے مدینے سے ہجرت۔ آقا حسین کے لیے مدینے کو چھوڑنا آسان نہ تھا، خدا نہ کرے کسی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، لیکن حسین کا وطن، حسین کا مدینہ، مدینے کے ذرے ذرے سے آقا حسین کو جو انس تھا، جو محبت تھی، اور خاص طور سے اس لیے کہ مدینے میں نانا مدفون ہیں،
رسول اللہ کی قبر مبارک ہے۔ اسی مدینے میں حسن مجتبیٰ مدفون ہے، اسی مدینے میں مادر گرامی فاطمہ زہرا مدفون۔ کیونکہ وقت گزر چکا ہے اس لیے میں تفصیل سے اب جو بیان کیا جاتا ہے عموماً وہ نہیں بیان کر سکوں گا۔ آپ کی آوازیں بھی بلند ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اس لیے گویا معال مجلس حاصل ہو چکا۔ میں تو بس 2-3 فقرے نامربوط سے 2-3 فقرے عرض کروں گا، آپ اس کی المناکی خود محسوس کریں گے۔ آقا حسین سے منکر وحی الہی اور منکر نبوت مصطفیٰ نے بیعت طلب کی ہے۔ آقا حسین بے چین ہو گئے۔ آقا حسین کا یہ فقرہ تاریخ میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آپ نے اس کے نمائندے سے کہا ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں۔ ہمارا گھر وہ ہے کہ فرشتوں کی آمد و رفت رہی ہے ہمارے گھر میں۔ اور یزید کون ہے؟ وہ فاسق، وہ شارب خمر، وہ حد کے حرمت کرنے والا، وہ قاتل نفس محترمہ۔ ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسے جواب دیا بہت واضح، اور آپ کو کسی نے آ کر بزعم خود نصیحت کرنا چاہیے، حسین میری بات مان لو، یزید کی بیعت کر لو، تو پھر یہ جملہ بھی آپ کا تاریخ میں گونجتا ہے آج تک۔ وعلی الاسلام السلام اذا ابتلیت الامت براع مثل یزید، اس اسلام پر سلام ہے اگر یہ امت مبتلا ہو جائے ایک ایسے سربراہ کی سربراہی میں جیسا کہ یزید ہے۔ آپ بے چینی کی کیفیت میں اس کے بعد کہاں گئے؟ قبر مصطفیٰ پر۔ خاص طور سے جس شب آپ نے مدینے کو چھوڑا ہے، جس روز مدینے کو چھوڑا ہے، اس سے متصل شب میں آپ 3 مرتبہ نانا کی قبر پر گئے۔ نماز عشاء کے بعد دیر تک قبر مبارک کے پاس تشریف فرما رہے، اس کے بعد قبر پر رخسار رکھ کر بہت گریہ کیا۔ اس کے بعد بیت الشرف تشریف لے گئے، کچھ اہتمام سفر کیا، کچھ خواتین سے گفتگو کی، کچھ جوانان بنی ہاشم سے کچھ گفتگو کی، کچھ اصحاب سے گفتگو کی۔ وہ رات کوئی سویا تھوڑی تھا بنی ہاشم میں سے۔ نصف شب کا ہنگام ہوا، پھر قبر مصطفیٰ پہ تشریف لائے۔ نا آپ کی قبر سے جدا ہونے آسان نہیں ہے۔ کچھ دیر تک بیٹھے، تشریف فرما رہے، رخسار رکھ کر قبر مبارک پر گریہ کرتے رہے، رب سے مناجات کرتے رہے، پھر بیت الشرف تشریف لے گئے۔ سحر کا ہنگام ہوا، پھر قبر مبارک پر آئے۔ اس موقع پر مورخین نے جو بات لکھی ہے اسے ارباب معرفت اس طرح ادا کرتے ہیں کہ گویا آپ پر ایک حالت نومیہ طاری ہوئی اور آپ نے دیکھا قبر مبارک شگافتہ ہوئی ہے۔ مصطفیٰ تشریف فرمائیں۔ آپ نے سینے سے لپٹ کے کہا نا بس مجھے اپنے ساتھ اس قبر میں سلا لیجیے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، نا بس مجھے اپنے ساتھ اس قبر میں سلا لیجیے، یہ دنیا بہت اذیت پہنچا رہی ہے نانا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس ایک جملہ کہوں، نانا اور نواسے میں گفتگو ہوئی، نانا نے حکم دیا حسین تمہیں کربلا جانا ہوگا۔ جو گفتگویں ہوئیں بعد میں امام حسین نے جواب میں فقرہ ایک جب جس نے سوال کیا جواب میں اسے سنایا ہے۔ چنانچہ جب حضرت محمد حنفیہ نے، چونکہ ایک رات قبل بھی حضرت محمد حنفیہ بہت منتیں سماجتیں کر کے بھائی کو یہ گویا اپنے طور پر تاکید کر کے گئے تھے کربلا نہ جائیے، مدینہ نہ چھوڑیے، جب دیکھا آ کر صبح کہ حسین کا قافلہ تیار ہے تو محمد ابن حنفیہ نے کہا فرزند رسول
آپ سے میں نے بہت گزارش کی تھی آپ تشریف نہ لے جائیں، تو آپ نے کہا کہ محمد حنفیہ میرے بھائی، میرے نانا نے مجھے صاف صاف حکم فرما دیا ہے اور فرمایا ہے کہ شاء اللہ ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی راہ میں کشتہ جور و جفا دیکھے۔ فوراً محمد حنفیہ نے تڑپ کے کہا آقا پھر آپ جائیں، یہ خواتین یہ مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اپنی راہ میں رسن بستہ دیکھے، انہیں اسیر دیکھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، اور جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حسین کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ اے پروردگار، یہ جناب موسیٰ کی زبان مبارک پر جو آیت تھی جو قرآن مجید نے حکایت کی ہے، وہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی، یعنی آپ اعلان فرماتے جا رہے تھے کہ دیکھو میری راہ انبیاء ہے، میرا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، میرا یہ سفر اللہ کی راہ میں ہے، یہ میرا سفر دنیاوی خلافت و حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ میرا سفر اس لیے ہے تاکہ پوری انسانیت کو انسانیت یاد دلاؤں، پوری ملت کو نجات کی راہ دکھاؤں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ حق شفاعت حاصل کروں کہ گنہگاروں کے لیے شفاعت کر سکوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔